تحیر اور ایلا یہ شریعت کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تحیر کہتے ہیں۔ اور ایلا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کا ایلا فرمایا، یعنی آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ سے نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور عتاب کا سبب کیا تھا اور آپ نے تحیر اور ایلا کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت حبیبہ رئیس مکہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں، حضرت جویریہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں، حضرت صفیہ بنو نذیر اور خیبر کے رئیس کی نور نظر تھیں، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی پیاری بیٹی تھیں، حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی چہیتی صاحبزادی تھیں، حضرت زینب بنت جحش اور حضرت سلمہ بھی خاندان قریش کے اونچے اونچے گھروں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیرزادیاں بچپن سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں اور ان کا رہن سہن، خورد و نوش، لباس اور پوشاک سب کچھ امیرزادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا، اور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس اور پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی، مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غرباء اور فقراء پر صرف فرما دیتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس زادیوں کے لیے حسب خواہ زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ صبر و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا اور وہ حضور سے مزید رقموں کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ کی ذمہ داریاں بے انتہا بڑھ گئیں۔ ایک طرف منصب رسالت کی ذمہ داری تھی تو دوسری طرف سربراہ مملکت کی حیثیت سے مدینہ کے باشندوں کی جان و مال کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس پر منافقین کی سازشوں، کفار مکہ اور ارد گرد کے قبائل کی شورشوں کی وجہ سے آپ ابتدائی 4 سال تک اپنی معاشی ضروریات کا کوئی بندوبست نہ کر سکے۔ 4 ہجری میں بنی نذیر کی مدینہ سے جلائی وطنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا، مگر وہ بھی اتنا کم تھا کہ آپ کے کنبے کے لیے ناکافی تھا۔ اس لیے ان دنوں میں مالی حیثیت سے آپ انتہائی تنگ حال تھے۔ کعب بن عجرہ بلوی رضی اللہ کہتے ہیں، میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے روئے انور پر نظر ڈالی تو اسے بھوک کی وجہ سے متغیر پایا۔ یہ خیال کر کے کہ معلوم نہیں آپ کو کب سے فاقہ ہے، میں بے چین ہو گیا، لیکن خود بھی نادار آدمی تھے، گھر میں کوئی چیز نہ تھی کہ لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے، لیکن پھر بھی انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ بھوکے رہیں۔ اسی وقت کوئی چیز تلاش کرنے اٹھے، راستے میں ایک یہودی ملا جو اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پیشکش کی کہ میں کنویں سے پانی کھینچ دوں اور فی ڈول ایک چھوہارا دے دے۔ اس نے منظور کر لیا، چنانچہ میں نے کئی ڈھول پانی کے نکالے۔ جب کچھ چھوہارے جمع ہو گئے تو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چھوہارے پیش کیے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے کعب، یہ چھوہارے کہاں سے آئے؟ تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور چھوہارے کھا کر ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اصحاب صفہ اور رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے گھروں کی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ کئی کئی دن تک گھروں میں فاقہ رہتا تھا اور روشنی کے لیے دیا تک نہیں جلتا تھا۔ اس صورتحال میں ازواج مطہرات سخت پریشان تھیں۔ آخر ایک دن تمام ازواج مطہرات نے جمع ہو کر رسول اللہ سے گھر کے خرچے کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف حد درجہ مالی مشکلات تھیں تو دوسری طرف کفر و اسلام کی کشمکش انتہائی عروج پر تھی۔ ان حالات میں ازواج مطہرات کے تقاضے کو آپ نے ناپسند کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔
جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پر جمع ہیں مگر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، اور جب حضرت ابو بکر کو اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہو گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی ازواج مطہرات، اس وقت ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ اور ام سلمہ آپ کے نکاح میں تھیں، خاموش اور غمگین بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ مسکرا دیں، چنانچہ یہ سوچ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش آپ میری بیوی کو دیکھتے کہ اگر وہ مجھ سے خرچ مانگتی تو میں کھڑے ہو کر اس کا گلا گھونٹتا۔ حضرت عمر کی بات سن کر رسول اللہ مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سب میرے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر اٹھے اور حضرت عائشہ کا گلا گھونٹنے لگے اور حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا گلا گھونٹنے لگے اور دونوں کہنے لگے، تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ دونوں کہنے لگیں، اللہ کی قسم، ہم وہ چیز آپ سے کبھی نہیں مانگیں گے جو آپ کے پاس نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کفر و اسلام کی انتہائی کشمکش کے زمانے میں ازواج مطہرات کے خرچے کے تقاضے پر ناراض ہو کر رسول اللہ نے 1 ماہ تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ ان واقعات کا بیان حضرت عمر رضی اللہ کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی اور اوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ ہم نے اوالی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق ہوتیں لاتا اور اپنے پڑوسی سے بیان کرتا، اور جس دن وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی عورتوں سے مغلوب تھے۔ ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے اس کے اس طرح جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا جواب دینا تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی کریم کی ازواج بھی ان کو جواب دے دیتی ہیں اور بعض تو نبی کریم سے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا یقیناً وہ نامراد ہو گئی۔ پھر میں مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ کے گھر گیا اور میں نے اس سے کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی بھی نبی کریم سے ایک ایک دن رات تک غصہ رہتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور نامراد ہوئی۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ رسول اللہ کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو جائے اور پھر تم تنہا ہو جاؤ گی؟ خبردار، نبی کریم سے مطالبات نہ کیا کرو اور نہ کسی معاملے میں رسول اللہ کو جواب دیا کرو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی کو تم سے زیادہ پیاری ہے، ان کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ ان دنوں مدینہ منورہ میں اکثر یہ چرچا تھا کہ غسان مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ میرے انصاری ساتھی اپنی باری کے دن مدینہ گئے ہوئے تھے اور رات گئے واپس لوٹے اور میرے دروازے پر بڑی زور زور سے دستک دی اور کہا کہ کیا عمر گھر میں ہیں؟ میں گھبرا کر نکلا تو انصاری نے کہا، آج تو ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ چونکہ غسان کا چرچا تھا اس لیے میں نے پوچھا، کیا غسان چڑھ آئے ہیں؟ انصاری نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑا اور خوفناک حادثہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، حفصہ نقصان میں رہی اور نامراد ہو گئی۔ میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا۔ صبح میں کپڑے پہن کر گھر سے روانہ ہوا اور نماز فجر نبی کریم کے ساتھ ادا کی۔
نماز کے بعد نبی کریم بالاخانہ پر تشریف لے گئے اور وہاں تنہائی اختیار کر لی۔ حضرت عمر ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں رونا ہو رہا ہے اور ہر بیوی کے گھر والے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں امیر المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوا اور ان سے کہا، اے سیدنا ابو بکر کی بیٹی، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دینے لگی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا، تم کو مجھ سے اور مجھ کو تم سے کیا مطلب؟ تم اپنی بیٹی کی خبر لو، یعنی اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھاؤ، مجھے کیا نصیحت کرتے ہو؟ میں وہاں سے اٹھ کر حضرت حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا، اب کیوں تم رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ رسول اللہ سے نامناسب بات نہ کہنا۔ اللہ کی قسم، تم جانتی ہو کہ رسول اللہ تم کو زیادہ نہیں چاہتے، اور میں نہ ہوتا تو ابھی تک تم کو طلاق دے چکے ہوتے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر زاروں کی طرح رونے لگیں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ اس وقت کہاں ہیں؟ حفصہ نے کہا، رسول اکرم اس وقت اپنے بالاخانہ پر تنہا تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں سے نکل کر ممبر کے پاس آیا۔ اس کے ارد گرد کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ان میں سے بعض رو رہے تھے، کنکریاں الٹ پلٹ کر رہے تھے جیسے کوئی بڑی فکر اور تردد میں ہوتا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ میں کچھ دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میری بے چینی نے مجھ پر غلبہ کیا تو میں نے سوچا کہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں۔ میں بالاخانہ پر چڑھا جہاں نبی اکرم تشریف فرما تھے۔ میں بالاخانہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے حبشی غلام رباح رضی اللہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت لے لو۔ غلام اندر گیا اور رسول اللہ سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول خدا سے آپ کے لیے اجازت طلب کی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس چلا آیا اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد میری بے چینی نے پھر مجھ پر غلبہ کیا اور میں پھر بالاخانہ پر گیا اور غلام سے کہا، عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ رباح پھر اندر گئے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو رسول اللہ خاموش رہے۔ میں پھر واپس آ گیا اور ممبر کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر میری بے چینی نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں بالاخانہ پر گیا اور رباح سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ اندر گئے اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو رسول اللہ خاموش رہے۔ پھر میں نے بلند آواز سے کہا، شاید رسول اللہ کو یہ خیال ہے کہ میں حفصہ کے لیے سفارش کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ اس کی گردن مارنے کا حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ کہہ کر واپس روانہ ہوا ہی تھا کہ یکا یک غلام نے آواز دی اور کہا، نبی اکرم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں اندر گیا۔ رسول اللہ نے اپنا تہبند اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اس تہبند کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس بان کی چارپائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے۔ چٹائی پر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا۔ بان کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ جس تکیہ پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ میں نے رسول اکرم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ نے نظر مبارک اٹھا کر ان کو دیکھا اور فرمایا، نہیں۔ میں خوشی کی وجہ سے کہہ اٹھا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، پھر جب ہم مدینہ منورہ آئے تو یہاں کے لوگوں پر ان کی عورتیں غالب تھیں۔ نبی اکرم یہ سن کر مسکرا دیے۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے میں حفصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اسے کہہ آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ رسول اللہ کو عزیز ہے، دھوکے میں مت رہنا۔ ان کا اشارہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ کی طرف تھا۔ اس پر نبی اکرم دوبارہ مسکرا دیے۔ میں نے جب رسول اللہ کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر نظر اٹھا کر میں نے رسول اللہ کے گھر کا جائزہ لیا۔ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکتی سوا 3 چمڑوں کے جو وہاں موجود تھے۔ پس میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت پر رزق کی کشادگی کی دعا کیجیے۔
فارس اور روم پر اللہ نے کشادگی دنیا میں ہی کر دی تھی، لیکن بدبختی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی نہ کی۔ عثرت کا یہ عالم دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن حطاب، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، میں کیسے نہ روں، آپ رسول اللہ ہیں اور یہ آپ کی کل کائنات ہے۔ چٹائی کے نشان بازو پر پڑ گئے ہیں۔ یہ فارس اور روم کے لوگ ہیں کہ پھلوں اور نہروں میں عیش کر رہے ہیں، ان کو خوب وسعت اور فراغی دی گئی ہے۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو انہیں نہ ملی ہو، حالانکہ وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ رسول اللہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن حطاب، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار کیجیے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق یہ غلط خیال دل میں رکھا۔ یہ کہہ کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنی ازواج کے متعلق پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انہیں طلاق بھی دے دیں تو اللہ، اس کے فرشتے، میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور تمام مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ کے رسول، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مسلمان کنکریاں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، کیا میں انہیں مطلع کر دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو مطلع کر دو۔ میں کچھ دیر اور باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ کا غصہ بالکل زائل ہو گیا۔ آپ مسکرائے اور مسکراتے وقت اتنے اچھے معلوم ہوتے تھے کہ اتنے اچھے دوسرے لوگ مسکراتے وقت معلوم نہیں ہوتے۔ پھر میں واپس آ گیا اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور حضور کی قسم پوری ہو گئی تو آپ بالا خانہ سے اتر آئے اور اس کے بعد ہی یہ آیت تطہیر نازل ہوئی جو یہ ہے، نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد میں نے مذکورہ بالا تطہیر کی آیت تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کو الگ الگ آیت تطہیر سنا سنا کر سب کو اختیار دیا اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا تھا۔